ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود، حضرت مریم بھی معبود، اللہ بھی معبود، تمہاری تاریکی چھٹ جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، کیا بھائی تمہیں نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، سنتوں پر نہیں چل رہے ہیں، بولے تو آنا بھائی، اوپر سے آنا آرڈر، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ 570 عیسوی کو سرکار کی پیدائش ہوئی ہے۔ خون کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ پھرتے رہنا جسم میں۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ، 7واں رکوع چل رہا ہے، 13ویں آیت ہے۔ گزشتہ تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا، اس عہد کو پورا کرنے کے بجائے بنی اسرائیل نے کیا کیا، اس عہد کو توڑ دیا۔ عہد پورا کرنے کے بعد، اگریمنٹ پورا ہونے کے بعد، آپس میں معاہدہ ہونے کے بعد مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ شروع پارے سے سن رہے ہیں بنی اسرائیل کی، ان کے اندر خصوصیات یعنی ان کی شرارتیں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں خصوصیات، لیکن ہے ان کے اندر شرارتیں بہت تھیں۔ اس میں سے ایک شرارت یہ تھی بنی اسرائیل کی، ان یہودیوں کی، بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہوئی کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ اللہ سے معاہدہ توڑنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی ماننے سننے کے بجائے اس معاہدے کو توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد، زبان دے دینے کے بعد مکر جانا بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے توڑ دینے کی وجہ سے، میثاقہم، انہی کا عہد، ان سے کیا ہوا عہد، انہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیج دی۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں معاہدہ توڑنے کی وجہ سے میں نے ان پر لعنت بھیجا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دوسرا اللہ نے کیا کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وَجَعَلْنَا، اور کر دیا ہم نے، قُلُوبَهُمْ، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت۔ قاسیہ کے معنی سخت کیا آتا ہے، یعنی کوئی خیر کی بات، نیک بات ان کے دلوں میں جانے سے روکنے کا ذریعہ بن گیا۔ بہرحال ترجمہ یہ ہوا، مطلب بھی ساتھ ساتھ سمجھ گئے آپ لوگ کہ بنی اسرائیل نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان پر لعنت بھیج دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے اور الفاظ میں بیان فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، دلوں میں سختی آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا
سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ دل پہ بیٹھ جاتا، کالا دھبا بیٹھ جاتا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا بلکہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور تیسرا گناہ کرتا ہے تو اور کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح دھیرے دھیرے کر کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ جب دل میں تاریکی ہو، اندھیرا ہو، تو خیر کی بات، اچھی بات، بھلی بات دل میں نہیں اترتی، اور خیر کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی ہے۔ دین کی مجلسوں میں جانا، علماء کی بات سننا، اللہ والوں کی بات سننے سے دل میں گھبراہٹ سی پیدا ہو جاتی، قرآن پڑھنے سے گھبراہٹ، ذکر کرنے سے گھبراہٹ۔ یہ سب اس کی نحوستیں ہیں، گناہوں کی نحوستیں ہیں، نافرمانیوں کی نحوستیں ہیں۔ اس لیے عہد کریں کہ ایک تو گناہ نہیں کرنا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، سب گناہ گناہ ہی ہیں، بڑا چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ چھوٹا گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑے چھوٹے گناہ کر لیے تو بھی ہو جاتا لیول کو۔ بچھو چھوٹا بھی کاٹو یا بڑا بھی کاٹو زہر چڑھتا ہے، تو اسی طرح گناہ کوئی سا بھی کرو آپ، اس کا نقصان ہوتا ہی ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ اگر کہیں کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ بہرحال اس کو یوں ہی نہیں چھوڑنا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے، دل سخت ہو جاتا، دل میں نورانیت نہیں رہتی، علم کا نور نہیں آتا، عمل کرنے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ بعض گناہ ایسے ہیں، ان کے گناہ کرتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض گناہوں کی وجہ سے آدمی کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا مرتے وقت میں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ کی رحمت سے دور ہونے سے بھی بچنا ہے، یعنی لعنت سے بچنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ یہ لوگ نافرمان تھے، اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون بدل دیتے ہیں الکلمہ باتوں کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، یعنی توریت، زبور، انجیل میں اللہ کے جو احکامات تھے توریت میں سے، یہ لوگ ان کے علماء بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے احکام کو بدل کر پیش کیا کرتے تھے۔ غریبوں کو ایک حکم بتاتے تھے، امیروں کو ایک حکم بتاتے تھے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کو صاف اور واضح طور پر نہیں بتاتے، توڑ مروڑ کر ان کی جگہوں سے ہٹا کر اپنی طرف سے دخل اندازی کرتے تھے۔ ان کے علماء یہاں تک کی بڑی بڑی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس امت محمدیہ کے علماء کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حق بات بول کر رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، قل الحق وان کان مرا، حق بات بولو، سچ بات کہو اگرچہ وہ سامنے والے کو، سننے والے کو کڑوی محسوس ہو۔ حق بات بول دینا ہے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش کر دینا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے پیسہ لے کر اور ان سے کچھ مٹھائیاں کھا کر یا کچھ دنیاوی مال کے لیے وہ لوگ دین کو بیچ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بہت 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 سخت وعید اس پر آئی ہوئی ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے وہ نصیحت جو ان کو کیا گیا، وہ نصیحت بھول گئے جس نصیحت کو ان کو کیا گیا تھا، یعنی جو نصیحت اللہ نے ان کو انبیاء کے ذریعے سے کی تھی اس نصیحت کو بھول گئے، یعنی تعلیمات الہیہ کو بھول گئے اور انبیاء کی تعلیم کو بھلا چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی شرارت یہ تھی کہ اللہ کے احکام کو بدلتے اور نصیحت کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو معلوم ہوا جب بھی نصیحت ہوتی ہے عمل کی نیت سے سننا چاہیے،
عمل کی نیت سے سننا چاہیے. جو بھی باتیں آئیں گی، دیکھیے ہر مجلس کی خصوصیات ہوتی ہیں. جب اس مجلس سے اٹھ جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ہمارے اعمال میں بڑھوتری ہو جائے، یہ نیت کر کے بیٹھنا ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں، حضور کو مخاطب فرما رہے ہیں. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. اے نبی جی، آپ ان لوگوں کی خیانت پر مطلع ہوتے ہی رہیں گے، آپ کو ان کی خیانتوں کا علم معلوم ہوتا ہی رہے گا، علم ہوتا ہی رہے گا. الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ ایسے ہیں ان میں کے جو اسلام لے کر آئے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی ہیں، ایمان لے آئے ہیں، یہود ہیں، یہودیوں کے علماء تھے، لیکن حق بات ان کو سامنے آ گئی، ان کے دل نے قبول کیا اور حق بات کو قبول کر لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں فاعف عنہم، ان سے درگزر کر دو، واصفح، اور فاعف درگزر کر دو، معافی کا معاملہ ان سے کرو، معاف کر دو، درگزر کر دو. اس آیت میں یہی ہے کہ ان کی خیانتیں مسلسل ہوتی ہی رہیں گی، لیکن بعض ایسے ہیں ان میں کہ جو اس طرح کے خیانت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو درگزر کر دو آپ. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، نیک کام کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں میں رہیں. کن میں رہیں بولو؟ نیک لوگوں کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہم کو رہنا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، جن سے ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا. أَخَذْنَا، لیا ہم نے، مِيثَاقَهُمْ، ان کا عہد. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ لوگ بھی بھول گئے اس نصیحت کو جو نصیحت ان کو کی گئی تھی. یہاں سے اللہ تعالیٰ نصارہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہودیوں تک کا تذکرہ ہو گیا. اب آگے نصارہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور بنی اسرائیل میں سے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ نصارہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. فَأَغْرَيْنَا، ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی کو اور بغض کو قیامت تک کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں، یہاں سے نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں جس طرح یہودیوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اسی طرح نصارہ نے بھی اللہ کے عہد کو توڑ دیا تھا اور نصیحت کو بھول گئے، تعلیمات الہیہ کو بھول گئے. اللہ فرما رہے ہیں ان پر عذاب کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ کیا آئی؟ ان کے دلوں میں، ان کے درمیان میں دشمنیوں کو ڈال دیا. دیکھو، آپس میں محبتیں قائم رہتی ہیں نیک کام کرنے کی وجہ سے، آپس میں اتحاد اور اتفاق رہتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے سے. جہاں کہیں بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، تو اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہوں، چھوڑے جا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپس میں اتحاد کو ختم کر دیتے ہیں. آپس میں خود بخود بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق، ملنساری کو وہ ختم کر دیتی ہیں یہ سب چیزیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان میں عداوت ڈال دیا اور بغض کو ڈال دیا قیامت تک کے لیے. علماء فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ ان کی آپس کی دشمنیاں یہی تھیں کہ بعض ان میں سے 3 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے تھے کہ اللہ بٹ چکا ہے، اللہ تینوں میں بٹا ہوا ہے. میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ معبود تینوں میں بٹا ہوا ہے، ایک اللہ میں،
دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، دوسرا حضرت مریم میں۔ اللہ کے 3 حصے بٹے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے بولو؟ یہ عقیدہ یہی ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ بٹا ہوا ہے، معبود بٹا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود، حضرت مریم بھی معبود، اللہ بھی معبود، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ ایک فرقہ کچھ بولتا تھا اور دوسرا فرقہ کچھ اور بولتا تھا، تیسرا فرقہ کچھ اور کہا کرتا تھا۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں آپس میں اتحاد کو ختم کر دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتلائے گا وہ باتیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور بھی بہت سارے ان کے کرتوت ہیں، ان کے گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، ایک ایک کو گن گن کے میں بتاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہود اور نصارہ، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ ہمارے محمد تمہارے پاس آئے جو کہ رسول ہیں، نبی ہیں، یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، کثیرا مما کنتم تخفون، وہ بہت ساری باتیں جو تم چھپایا کرتے ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، توریت اور انجیل کی جتنی باتیں تھیں جو کہ تم یہود اور نصارہ چھپاتے ہو، وہ سب بتا کے گن گن کے حضور بیان کر دیں گے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سو کو معاف کر دیتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب۔ اللہ کی طرف سے نور آیا اور واضح کتاب بھی آئی۔ نور یعنی تمہارے اندر نافرمانی، کفر اور شرک آ گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کو بھیجا، کتاب اللہ کو بھیجا۔ اس پر تم عمل کرو گے، تمہاری تاریکی چھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ یہدی بہ اللہ، اللہ دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے اس کو جو کوئی پیروی کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کو چاہتا ہے، اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تاریکی ختم ہو گئی، پوری کائنات میں رحمت چھا گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں اور سلامتی کے راستوں کو چاہتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آتا ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھی راستے کی طرف۔ ہدایت اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں، مان کر چلنے والوں کو اور ڈر کر چلنے والوں کو اور اللہ کی خوشنودی کو طلب کرنے والوں کو اللہ ہدایت دیتا۔ پہلے ہم لوگ چاہنا تبھی اللہ ہدایت دیتے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، آنا، ایک تو ہدایت پر چلنا نہیں چاہتے رہتے، کیا بھئی تمہیں نمازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، سنتوں پر نہیں چل رہے ہیں، بولے تو آنا بھئی، اوپر سے آنا، آرڈر بولتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آرڈر کب آتا اوپر سے؟ جب خود بندہ پہل کرے، اپنا ایک قدم آگے بڑھائے، ایک بالشت آگے بڑھے تو اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، 2 بالشت آگے بڑھتا ہے۔ ہم چل کر جائیں گے، اللہ لپک کر بھاگ کر آتے ہیں۔ تو بندہ بندی پہلے آگے بڑھنا، ہدایت کی طلب لینا، رونا اللہ کے سامنے، اللہ ہدایت دے، سیدھا راستہ ہم کو دکھا دے، سنتوں کے راستے پر چلا، دین کے راستے پر چلا، اللہ سے طلب کرنا، اللہ سے مانگنا، تبھی جا کر ہدایت ملتی، رونا اللہ کے سامنے۔ لقد کفر الذین قالوا،
جنہوں نے کفر کیا، قالو انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کہا کرتے تھے وہ لوگ، کافر لوگ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ میں بولا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ عیسائیوں میں 3 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے، ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ایک فرقہ کہا کرتا تھا، یعقوبیہ فرقہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام ہی کو کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ یہی اللہ ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی کرسچنس بعض لوگ کہتے ہیں، ان کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کو دکھلانا مقصود تھا۔ آگے آ رہا ہے، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا۔ اللہ بول رہے ہیں کہ خلاصہ سمجھو، باپ اپنے بیٹے کو مارنا پسند کرتا کیا؟ پسند نہیں کرتا۔ ہلاک کرنا پسند کرتا کیا؟ نہیں پسند کرتا۔ اللہ فرما رہے ہیں، قل فمن یملک من اللہ شیئا، کون ہے جو قدرت رکھتا ہو اللہ کے سامنے کسی چیز کا بھی، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کرے ہلاک کرنے کا، مسیح ابن مریم مریم کے بیٹے مسیح کو، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو یعنی مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو کچھ زمین میں لوگ ہیں، جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے دوسروں کو بچا سکے؟ اللہ کے سامنے پر مارنے کی قدرت اور طاقت کسی کو نہیں ہے، پلک جھپکنے کی قدرت نہیں ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہے۔ اللہ بول رہے ہیں نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا؟ کون ہے اللہ اگر مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ یہاں پر ایک فرضی مثال بیان کر رہے ہیں، اگر میں چاہوں تو مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو میں ہلاک کر سکتا ہوں، میری مرضی ہے، یعنی میں کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے باپ اپنے بیٹے کو ہلاک نہیں کرتا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں ہلاک کرنا چاہوں تو ہلاک کر سکتا ہوں۔ تو اللہ ایک فرضی مثال بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں، اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا، قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے جہاں جہاں حضرت مسیح کا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان کی ماں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مسیح مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس بات کو بتانے کے لیے عورت کا نام بھی پردہ ہے، عورت کا نام بھی چھپانا چاہیے۔ عورت نام ہی ہے چھپنے کی چیز، اسی میں اس کی عزت ہے، اسی میں اس کی عافیت ہے، اسی میں اس کی آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، اسی سے اس کا حسن بڑھتا ہے۔ بہرحال وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان میں رہنے کی تمام چیزوں پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ ہواؤں کو وہ چلاتا ہے، پانی کو وہ برساتا ہے، سمندروں کو وہ چلاتا ہے، سب اس کی ماتحتی میں، سب اس کے بادشاہت میں ساری چیزیں چلتی ہیں۔ یخلق ما یشاء،
پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ قرآن میں ایک اور موقع پر اللہ فرماتے ہیں مثلہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، جس طرح آدم کو پیدا کیا اسی طرح عیسیٰ کو پیدا کیا۔ جس طرح آدم میری مخلوق ہے عیسیٰ بھی میری مخلوق ہے، وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ میرا بندہ ہے، مریم کا بیٹا ہے، اور اللہ جو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے پیدا کرنا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک جھلک، اللہ کی قدرت کی نشانی، اور اللہ تعالیٰ پیدا بھی کیا اس واسطے کہ یہ لوگ قدرت، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ایمان لاتے، ماننے والے بن جاتے، ماننے کے بجائے پھر سرکشی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کبھی قدرت کی جھلک دکھاتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہونا، اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا، اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے کہا، یہود اور نصارہ نے کہا نحن، ہم، ابناء اللہ، بیٹے ہیں اللہ کے، واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے تھے وہ لوگ، یہود اور نصارہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ پھر کیوں اللہ نے عذاب دیا تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذاب دے سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے تم کو عذاب دیا، اللہ نے تم کو عذاب دیا، تو معلوم ہوا کہ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ہو بشر، مخلوق، ممن خلق، اس کی مخلوق میں سے، مخلوق میں سے مخلوق ہی ہو تم، بشر ہو، بس تمہاری حیثیت بشریت کی ہے، تمہاری حیثیت بشریت کی ہے، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو۔ اور وہ لوگ سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہا کرتے تھے وہ لوگ، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دن۔ یہود لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے کہ ہم کو آگ 40 دن چھوئے گی بس، اس کے بعد ہمارے کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، تم تو بشر ہو، تم بھی مخلوق ہو، تم کو بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخشتا ہے جس کو چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور ان کے درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں ان پر اللہ کا بس چلتا ہے، کسی اور کا کچھ نہیں چلتا۔ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا پالنہار اللہ ہے، رب پروردگار اللہ ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے، وہی حقیقی مالک ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے، سب کو اسی کی طرف پہنچنا ہے، سب کو حساب اللہ ہی کے پاس جا کر دینا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسولنا، میرا رسول، یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا زمانہ کچھ بیچ میں درمیان میں چھوٹ گیا، علی فترۃ من الرسل،
فطرت یہ انگلش میں جیسے گیپ بولتے نا، ہاں بھائی بہت بڑا گیپ آیا بول کر، یعنی کچھ فاصلہ، رسولوں میں سے کچھ فاصلہ کر کے آیا تمہارے پاس رسول، کچھ فاصلے سے آیا تمہارے پاس رسول میرا، ان تقولوا ما جاءنا، کہیں تم یہ نہ کہو ما جاءنا کہ نہیں آیا ہمارے پاس من بشیر ولا نذیر، کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کب لائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 570 عیسوی کو سرکار کی پیدائش ہوئی ہے، دنیا میں تشریف لائے، اپریل کا مہینہ 570، اور ایک روایت میں 571 عیسوی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش کا، آپ کے بعثت کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس آئے ایسے رسول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں کتنے سال کا فرق تھا، فاصلہ تھا؟ 1700 سال کا فرق تھا۔ کتنے؟ 1700 سال کا فرق تھا، فاصلہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اگرچہ درمیان میں اور بھی انبیاء آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے آیا اور دوسرے میں سے بھی آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار تشریف لائے، بیچ میں گیپ تھا، فاصلہ تھا، دوری تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، فترت کا زمانہ تھا۔ فترت کا زمانہ بولے تو گیپ کا زمانہ، فاصلے کا زمانہ، یعنی اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، جہالت تھی، اور بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی تھی۔ ایسے موقع پر میرا رسول آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو چاہیے تھا کہ تم اس کی مانتے، پیروی کرتے، ماننے کے بجائے تم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کا کہیں جا کر ایسے لوگوں کے درمیان میں جا کے کام کرنا دین کا، اور ان کو اللہ کی طرف لے آنا، بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ ایسے زمانے میں آیا، اور بھیجا بھی کیوں؟ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا، نذیر کے معنی ڈر سنانے والا، ڈرانے والا۔ ڈرانے والے کے مراد کیا ہے؟ ایک ہے چھپکلی پڑ گئی، چھپکلی سے ڈرانے، چھپکلی آتی، سانپ آتا، دیوار گر جاتی، یا شیر آتا، کتا کاٹ لیتا، یہ ڈرانا ہے۔ یہ یہاں نذیر میں وہ ڈرانا مراد نہیں ہے، یہ کہ خوف، ڈر وہ الگ۔ یہ نذیر سے مراد آخرت سے ڈرانا، قبر کی زندگی سے ڈرانا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرانا، سمجھ رہے ہیں؟ تو نذیر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ وہ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، بشارت سنانے والے، ڈر سنانے والے بھی تھے۔ اس لیے امت میں حضور کی صفت پر عمل کرتے ہوئے ہم کو لوگوں میں خوشخبریاں سنانا ہے۔ کیا سنانا ہے؟ خوشخبریاں سنانا ہے، اور جہاں کہیں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر لوگوں کو ڈرانا بھی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ لوگوں میں اچھائیاں بیان کرنے والے ہو جائیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہو جائیں، اور برائیوں سے روکنے والے اور رکنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کی طرف حکم کرنا، برائیوں سے رکنا اور روکنا، یہ ہمارا فریضہ، ہر مسلمان کا فریضہ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم نہیں روکیں گے تو اللہ کی بہت بڑی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے فوراً روک دے۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر نہ ہو سکے تو زبان سے روکے، اگر وہ بھی نہ ہو سکے فبقلبہ، دل سے منع کرے۔
دل سے اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر دل میں بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا بلکہ اس گناہ پر راضی رہے، خوشی کا اظہار کرے، کوئی ہمارے پیشانی پر بل نہ پڑے، تکلیف محسوس نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان کا درجہ ہے، اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے. دل میں بھی خیال پیدا نہیں ہو رہا. اللہ معاف فرمائے. آج ہمارے درمیان میں اتنے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم روکنے والے نہیں بن رہے. بہت بری بات ہے. ہمارا مذہب پاک، صاف ستھرا، پوتر مذہب ہے. اللہ نے ایسا صاف ستھرا مذہب ہم کو دیا ہے، اس کو پھیلانے میں، آگے بڑھانے میں ہم سب کا، مرد اور عورتوں کا حصہ ضرور ہونا چاہیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں دین کا کام کرنے والے بن جائیں، اچھائیاں بولنے والے بن جائیں، برائیوں سے رکنے اور روکنے والے بن جائیں. ابھی گزشتہ اپریل کی کارگزاری ہے، آئرلینڈ یا ایئرلینڈ جو بھی ایک ملک ہے، وہاں پر عورتیں، لڑکیاں، کالج کی بچیاں سال، 1 سال، 1.5 سال تقریباً اپنے کاموں کو، اپنی پڑھائیوں کو چھوڑ کر ملکوں میں 2 جوڑ کر رہے ہیں. شروع سال میں، آخر سال میں پورے ملک کو جوڑ رہے ہیں. عیسائیت اور کفر اور شرک کے کام اور ان کا مذہب پھیلانے کے لیے وہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں. باطل فرقے والے اتنا کام کر رہے ہیں. ہمارا مذہب صاف ستھرا مذہب ہے. ابھی یہاں پر سنگاورم 2 کے نام سے ایک علاقہ ہے، وہاں پر ارتداد پھیل رہا ہے، بددینی پھیل رہی ہے. وہاں کے نوجوان آ کر رو رہے ہیں. ہمارے مستورات، ہمارے پھوپیاں، ہماری خالائیں سب جو ہے مندروں کی طرف، کفر اور شرک کے گڑھوں میں جا رہے ہیں، گر رہے ہیں. آ کے رو رہے ہیں لوگ. اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم کو قدر نہیں ہے. قدر کرنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرنا چاہیے. نیکیاں اپنے تک محدود نہ رکھیں. نیکیاں، اچھائیاں، علم اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ہے. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس بشیر اور نذیر. واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بہرحال یہ رکوع ہوا ہے. اس تمام رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی نافرمانیوں کو بیان کر کے اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے جو ان پر حالات آئے، عذابات، اللہ کی ناراضگی کا جو اظہار ہوا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر اور آپ کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے. آخری نبی، آخری رسول کون ہے بولو؟ ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جو بھی کہے گا کہ میں نبی ہوں، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو ان آیتوں میں آپ کی رسالت کا، ختم نبوت کا تذکرہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے مسلمانوں کا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آگے 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی سے ملی ہوئی آیتیں ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی ہیں، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تم میں انبیاؤں کو پیدا کیا، وجعلکم ملوکا، اور تم میں بہت سوں کو بادشاہت دی، بادشاہ بنایا، وآتاکم، اور دیا تم کو، عطا کیا تم کو، ما لم، وہ چیزیں جو نہیں دیا تھا، یؤتی، نہیں دیا تھا، احدن، کسی کو، من العالمین، تمام جہانوں میں. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر یہودیوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میری اتنی نعمتیں ہیں
کہ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا میری نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہوئی ہیں یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر، فرعون سے آزاد کروایا، سمندر سے پار کروایا، ان کی غلامی، فرعون کی غلامی سے چھڑایا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا، بہت ساری ڈھیر ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی، اللہ کی نعمت کی قدر کرنے کے بجائے انہوں نے نافرمانی کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ ہم کو اگر کوئی نعمت دیا ہے تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ مال کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے، اور جسم کے اعضاء کی سلامتی ہے، عمر کی نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں، ڈھیر ساری نعمتیں، اولاد کی نعمت ہے، خوش و خرم اللہ نے ہم کو رکھا ہے۔ ان سب نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ کی نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت پر لگائے، نافرمانیوں پر نہ خرچ کریں۔ اپنی صحت ہے، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، نمازوں میں، صدقات خیرات میں، تلاوتوں میں لگانا چاہیے۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے، اور کئی کروڑوں کے اعتبار سے اللہ نے آنکھوں میں لائٹ جلا دی ہے، اور اس میں کئی رگیں، اللہ نے باریک باریک رگوں کو اللہ نے سپلائی کیا ہے، اور اس میں خون دوڑاتا ہے۔ اگر خون جام ہو جائے دماغ میں، یہ کہیں رگ میں یہ ایک قطرہ بھی خون جم جائے، خون کی خصوصیت یہ ہے کہ خون کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ پھرتے رہنا جسم میں۔ اگر خون گاڑھا ہو جائے تو کولیسٹرول پیدا ہو جاتا ہے، اگر خون گاڑھا ہو جائے تو آدمی کو پالش پڑ جاتا ہے، ہاتھ پیر ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر خون گاڑھا ہو جائے، اگر دل میں جم جائے تو ہارٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو خون بھی دیا اور اس کو سپلائی بھی کیا، اور آنکھوں میں اتنے رگ دیا اور دیکھنے کی طاقت پیدا کیا۔ اس کی نعمت کی قدر یہی ہے کہ اس کو گناہ پر خرچ نہ کریں، گناہوں میں نہ لگائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اللہ نے جہاں پر دیکھنے سے منع کیا وہاں رک جائیں۔ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے اور کریم ہے، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو بھی اللہ ہماری آنکھوں کو چھین نہیں رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کا کرم ہے یہ۔ اگر گھر کے کرنٹ کی بل 1 مہینہ نہیں بنے تو خود بخود کاٹ کے چلے جاتا ہوں کرنٹ کی بل، جب تک نہیں بنتے پھر دوبارہ سپلائی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کتنا بڑا رؤوف الرحیم ہے، کتنا غفور ہے کہ اللہ نے ہماری آنکھوں سے نعمت کو، دیکھنے کی طاقت کو چھین نہیں رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ توبہ کر لیں، اللہ معاف کرے گا، گناہ پر گناہ نہ کریں۔ بہرحال ایک نبی اپنی قوم کو دعوت دینا ہے تو کتنا اچھے انداز سے، نرم انداز سے سمجھا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہیں۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، وہ کیا ہے اللہ کی نعمت ہے؟ بنی اسرائیل میں انبیاؤں کو اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں بھیجا، پیدا کیا۔ کتنی بڑی شان کی بات ہے نا ہمارے خاندان میں نبی کا پیدا ہو جانا۔ ہمارے خاندان میں مثال کے طور پر ہم لوگ کتنا خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے خاندان میں حافظ صاحب ہے، ہمارے خاندان میں عالم صاحب ہے، ہمارے خاندان میں مفتی صاحب ہے، کتنا خوش ہو جاتے ہیں، کتنے فخر کی بات ہے، کتنے بڑے رشک کی بات ہے نہیں ہے؟ تو اللہ نے ایسے ہی ان کے گھروں میں، بنی اسرائیل کے یہودیوں کے گھروں میں انبیاؤں کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اس کی قدر کرنے کے بجائے، قدر کر کے اللہ کی ماننے کی سننے کے بجائے نافرمانی کرنے لگے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے ان کو بہت ساری بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، بہت ساری ان کے لوگوں کو اللہ نے بہت سارے علاقوں کی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہی نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٍ مِّنَ الْعِلْمِ، بہت ساری نعمتیں وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم تم ارض مقدسہ میں، پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، اس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ولا ترتدوا على ادبارکم، اور تم پیٹ پھیر کر مت بھاگو،
فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ مصر میں تھے، اللہ نے ان کو ایک اور ملک دینا چاہ رہا تھا، ملک شام۔ ملک شام میں قوم عمالقہ رہا کرتی تھی، بہت اونچے قد کے، بھاری، اٹھے کھٹے، وہ لوگ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے، قوم عمالقہ۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ان سے جنگ کرنا ہے اور ان کو وہاں سے نکالنا ہے، ظالموں کو، تم لوگ تیار ہو جاؤ، اس علاقے میں داخل ہو جاؤ۔ تو بنی اسرائیل یہود لوگ نبی کی ماننے کے بجائے، سننے کے بجائے، قالو یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس میں، یعنی اس زمین میں، اور وہ زمین کون سی تھی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ملک شام کی ارض مقدسہ، اریحہ، یا مختلف قسم کے اقوال موجود ہیں مفسرین کے۔ کہنے لگے کہ اس میں اللہ تم کو زمین دے رہا ہے، وہاں بھی جا کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ لوگ ماننے کے بجائے بولنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس علاقے میں زبردست لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، بے شک ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ یہ لوگ یہاں سے نکل نہ جائے، فَإِن یخرجوا منہا، اگر وہ نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اس ملک سے نکل جائیں گے، شہر سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، تو دو لوگوں نے ان میں سے جو ڈرا کرتے تھے اللہ سے، رجلان من الذین یخافون، اللہ سے ڈرا کرتے تھے، خوف تقوی رکھا کرتے تھے، وہ انہوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس میں، دروازے سے داخل ہو جاؤ، فاذا دخلتموہ، پس جب اس میں تم داخل ہو جاؤ گے، فانکم غالبون، تم ہی غالب رہو گے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تم لوگوں کو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہرگز ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، ما داموا فیہا، جب تک یہ لوگ قوم عمالقہ جابر قسم کے لوگ جب تک یہاں پر رہیں، فاذهب انت، پس تو جا، وربک، اور تیرا رب جائے، تو جا اور تیرا رب جائے، فقاتلا، اور لڑو تم دونوں، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، بس بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے۔ قال ربی، تو اللہ نے، میرے رب نے کہا، انی لا املکو، قال، موسیٰ نے کہا، ربی انی، اے میرے رب، انی لا املکو، میں طاقت نہیں رکھتا، الا نفسی، مگر اپنی ذات کی طاقت رکھتا ہوں، اپنے آپ پر قابو رکھ سکتا ہوں، واخی، اور میرے بھائی کی، ففرق بیننا، ہمارے درمیان میں جدائیگی ڈال دے، وبین القوم الفاسقین، اور یہ فاسق فاجر قوم کے درمیان میں۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، فرمایا یہ زمین تم پر 40 سال تک حرام ہے، 40 برس تک، یتیہون فی الارض، اس زمین میں گھومتے پھرتے تھے، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو بس فاسق لوگوں پر افسوس مت جتا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہودیوں کی سرکشی کو بیان کیا ہے۔ اللہ ان کو وعدہ کیا تھا کہ تم اگر جہاد میں جاؤ گے، اللہ کے لیے جنگ کرو گے، تو وہ ملک بھی تم کو عطا کرے گا۔ نبی کی بات ماننے کے بجائے، اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نہیں جانتے اور نہیں جائیں گے۔ یہاں چونکہ جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، قوم عمالقہ ان سے طاقتور تھے، لیکن اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم وہاں جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے باوجود بھی وہ نہیں سنے، اللہ کو الٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الٹا بول دیا، اے موسیٰ تمہیں جاؤ، تمہارا رب جاؤ کو لڑو، تمہیں دونوں، تمہارا رب جانا، تمہیں جانا، ہمیں نہیں جاتے، بیٹھ کو یہاں تماشا دیکھتے رہتے، تمہیں دونوں جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اتنا ان سے دل افسردہ ہو گئے، اتنا ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا بولے کہ یا اللہ، میرے اور میرے بھائی، میں دونوں، ایک میں اور میرا بھائی، اس پر تو میرا بس چل سکتا ہے، لیکن مجھ پر اور میرے بھائی پر بس چل سکتا ہے، قابو رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ قوم فاسق اور فاجر ہے، نافرمان ہے، کٹر ہے، ان کے اور ہمارے درمیان میں جدائیگی ڈال دے۔ علماء فرماتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ بھی اور ان کے بھائی بھی، اور یہ لوگ 40 سال تک وادی تیہ، ایک ایسا میدان، صبح میں نکلتے تھے، شام تک چلتے تھے۔ جب صبح سو کر اٹھ کو دیکھتے تو صبح وہیں پہنچتے تھے جہاں پر پچھلے دن صبح میں نکلے تھے۔ صبح سے شام تک چلتے، تھکتے، بیٹھتے، وہاں سو جاتے تو صبح اٹھ کر دیکھتے کہ وہیں پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہم نے سفر کیا تھا۔ 40 سال تک بھٹکتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور نبی کو بھیجا، پھر اس کے بعد اور آگے تفصیل سے ہے واقعات۔ بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی نافرمانیوں کو، ان کی سرکشی کو اللہ نے ان آیتوں میں بتایا ہے۔ ان آیتوں سے ہم کو سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی اطاعت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹھہری رہیں۔ پردے کا اور حیا کی اہمیت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، عبادت کی پابندی کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، گھر کی ذمہ داریاں، آخرت کی تیاری، عورت کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی ان باتوں پر توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنا بن جا، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما، کسی کا محتاج بننے سے، کسی کا محتاج ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عزت عطا فرما، ذلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا فرما۔ یا اللہ گھروں میں برکت عطا فرما، دین کی ہواؤں کو عام فرما، جہالت کو ختم فرما۔ یا اللہ دینداری کو عام فرما، بددینی کو ختم فرما، حیا اور پاک دامنی کو عام فرما۔ یا اللہ بے پردگی کو، اے اللہ بے حیائی کو ختم فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرما۔ جتنی ماں بہن بیٹیاں یہاں پر آئی ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ہمارے بولنے کو اور ان کے سننے کو قبول فرما، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کو خوشیاں عطا فرما، سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً جو یہاں پر آئی ہیں یا اللہ ان کے عمل میں، ان کے علم میں، ان کی صحت میں، روزی روٹی میں، ان کی اولاد میں، یا اللہ سب چیزوں میں اللہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی دینی تربیت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے بانی کو اور اس مدرسے کے نظام کو چلانے والوں کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ یہاں کے ان کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے جناب یوسف صاحب کے والدین کی اور والد محترم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے بہت کچھ رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔